اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور قرآن پڑھنا۔ اب آج ایجوکیشن سسٹم بہت وسیع ہے، میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، آئی ٹی، کامرس اور بہت کچھ ہے، بہت سے سلیبس پڑھائے جاتے ہیں اور کتابیں بھی بہت سی ہیں، لیکن یہ تو وہ نصاب ہے جس کا حکم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ہے بہت وسیع خزانہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ، اہل بیت کا تذکرہ اور قرآن مجید۔ تو اس حوالے سے بچوں کی کس انداز سے تربیت کی جا سکتی ہے، اور شروع میں کون سے ایسے ٹاپکس ہیں، کون سے ایسے ابواب ہیں جو ان کو سکھائے جائیں جو ان کی ذہنی استعداد یعنی ذہنی صلاحیت کے مطابق بھی ہوں؟ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھانے کا تو حدیث پاک میں اس کی تاکید ہے۔ قرآن کریم بھی ذرا بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے، بچپن سے حفظ بھی کروایا جاتا ہے کہ بچے کا ذہن زیادہ ٹینشن فری ہوتا ہے نا، تو یوں حفظ وہ جلدی کر لیتا ہے۔ تو بچپن سے اس کی یعنی کہ حیثیت کے مطابق اس کو تربیت کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ پہلے کے دور میں اتنا پاکیزہ دور تھا کہ سورۃ الملک یاد کروائی جاتی تھی بچوں کو، اور پڑھنے کی ترغیب ہوتی تھی۔ اچھا، قبر کے سوال بھی سکھائے جاتے تھے، یاد کروائے جاتے تھے۔ اب کیسا دور ہے کہ بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتے ہوں گے، قبر کے سوالات بچوں کو بتاتے تھے، بچے سیکھتے تھے کیا سوال ہے کیا جواب ہے۔ تو یوں مطلب گھر میں اگر اچھا ماحول ہو نا، اور گناہوں بھرے چینل نہ چلتے ہوں، مدنی چینل تو الحمدللہ نیکیوں بھرا ہے نا، تو اس طرح اگر نیکیوں کی تربیت، قرآن کریم کی تربیت، سنتوں کی تربیت، صحابہ اہل بیت کی محبت اگر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس گھروں میں دیا جائے بچوں کو، تو یہ بچے آگے چل کے اچھے مسلمان ہوں گے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، تربیت دی نہیں جا رہی، جس کی وجہ سے بچے اچھے مسلمان بن کر ابھرے۔ اب کوئی صحبت ان کو اچھی مل جائے اور قدرتی کوئی ایسا انتظام ہو جائے اور وہ اچھے بن کر گزریں تو ٹھیک ہے۔ جیسے دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ بگڑے ہوئے بڑے بھی آتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے خوش نصیب کئی ایسے ہیں کہ جو اچھے مسلمان بن جاتے ہیں۔ لیکن جنرل ماحول تو ایسا ہی ہے کہ مسلمان ضرور ہے، اچھے مسلمان کہنا مشکل ہے، اتنی بے عملی ہے۔ شاید یعنی ہمارے ملک کی بات کریں تو مشکل سے 1-2% نمازی ہوں گے، تقریباً نماز نہیں پڑھتے۔ پہلے ہمارے اطراف میں اپنے کو یوں لگتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اطراف میں بعض بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، مناسب لوگ ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ جنرل پبلک میں نماز نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں بچے داخل کروائیں، دارالمدینہ میں داخل کروائیں، اللہ توفیق دے تو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں اپنے بچوں کو، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق۔ مطلب اب اگر تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر نتیجہ آئے گا اور اچھے مسلمان، اچھے عقیدے والے، اچھے عمل والے مسلمان معاشرے میں ہمیں چلتے پھرتے نظر آئیں گے اگر ان کو فروغ دیا گیا تو۔